شادی ہال کی روشنیوں میں عائشہ اور احد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کے دل میں ہزاروں باتیں تھیں، مگر خاموشی ہر لفظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، تم نے کبھی ایک بار بھی میری خبر لینے کی کوشش نہیں کی؟ احد نے گہری سانس لی۔ کی تھی، بہت بار کی تھی، لیکن ہر بار ڈر گیا کہ کہیں تم مجھے بھول چکی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ لوگ بھلائی نہیں چاہتے۔ احد یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں زمین پر جم گئیں، جیسے وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک شادی ہال میں میوزک تیز ہو گیا۔ لوگ ہنسنے لگے، مگر دونوں کے درمیان عجیب سا سوگ تھا۔ احد نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ عائشہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ احد ہلکا سا مسکرایا۔ 2 سال پہلے تمہارے لیے لیا تھا، مگر دے نہ سکا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سا چاندی والا بریسلیٹ تھا اور ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی۔ تم میری زندگی کا وہ چاند ہو جو ہمیشہ دور ہو کر بھی روشن رہتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر اتنی محبت تھی تو گئے کیوں تھے؟ احد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ میں ڈوب چکا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ٹوٹی ہوئی زندگی تمہیں بھی توڑ دے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے روتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تمہارے بغیر میں خوش تھی؟ احد کچھ بول نہ سکا۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ ہال کی کھڑکیوں پر گرتی بوندیں دونوں کی خاموش محبت کی گواہ بن رہی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد احد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ عائشہ کی طرف بڑھایا۔ اگر تو کیا تم میری ادھوری کہانی مکمل کرو گی؟ عائشہ نے روتے ہوئے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ